بھائی خیار شرط کا باب ہم نے شروع کیا تھا. میں نے بتایا تھا خیار شرط وضع ہے فسخ کے لیے، عقد کو فسخ کرنے کے لیے. اس کے ذریعے جو خیار رکھے گا وہ عقد کو فسخ کر سکتا ہے. پھر یہاں پر 3 ابواب ذکر کریں گے. پہلے خیار شرط کو اس لیے کہ وہ ابتدائی حکم سے مانے ہے، پھر اس کے بعد خیار رویت کو اس لیے کہ وہ تمام حکم سے مانے ہے، اور پھر اس کے بعد خیار عیب کو اس لیے کہ وہ لزوم حکم سے مانے ہے. اور امام صاحب کے نزدیک خیار شرط زیادہ سے زیادہ 3 دن تک ہو سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ یہ خلاف القیاس ہے، اور جو چیز خلاف القیاس ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے. اور حدیث سے اس کا ثبوت جو آیا وہ صرف 3 دن کا آیا ہے بھائی. جبکہ صاحبین کے نزدیک بھائی جتنی مدت تک کے لیے بھی عقد کرنے والے راضی ہو جائیں وہ خیار شرط رکھ سکتے ہیں، خیار رکھ سکتے ہیں بھائی. پھر اس کے بعد خیار رکھنے والا بائع بھی ہو سکتا ہے، مشتری بھی ہو سکتا ہے. اگر بائع نے خیار رکھا تو مبیعہ اس کی ملک سے نہیں نکلے گا. پھر اگر اس پر اس دوران مشتری نے قبضہ کیا اور اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس پر قیمت آئے گی، ثمن نہیں آئے گی، اس لیے کہ مقبوض اعلی صوم شرع ہے بھائی. اور ایک مقبوض اعلی وجہ نظر ہوتا ہے، اور اس کے وہ امانت کے حکم میں ہوا کرتا ہے. فرق میں نے بتلایا تھا کہ مقبوض اعلی صوم شرع وہ ہے جس کے اندر ثمن بائع مشتری ثمن ذکر کرتا ہے. اگر مشتری ثمن ذکر نہ کرے تو پھر اس صورت میں یہ مقبوض اعلی وجہ نظر ہوتا ہے اور یہ امانت کے حکم میں ہوتا ہے. اور اگر خیار مشتری نے رکھا تو مبیعہ بائع کی ملک سے نکل جائے گا، اور پھر مشتری نے اگر اس پر قبضہ بھی کیا اور اس دوران اس کے بعد ہلاک بھی ہو گیا تو اس پر ثمن آئیں گے بھائی، ثمن آئیں گے. جیسے کہ عیبدار کرنے کی صورت میں اس پر کیا آیا کرتے تھے؟ ثمن آیا کرتے تھے. اور کوئی بھی چیز ہلاکت کے قریب عموماً کیا ہو جایا کرتی ہے؟ عیبدار ہو جاتی ہے. تو جب عیبدار ہوئی تو اس صورت میں واپس نہیں ہو سکتی. جب واپس نہیں ہو سکتی تو پھر ثمن آتے ہیں. تو یہاں بھی ہلاکت سے پہلے عیبدار ہوئی تو پھر ثمن آئیں گے بھائی. اب اس کے بعد بھائی کہ بائع کی مشتری نے خیار رکھا، بائع کی ملک سے تو نکل گئی، تو کیا مشتری کی ملک میں داخل ہوگی یا نہیں ہوگی بھائی؟ صاحبین کہتے تھے کہ یہ داخل ہو جائے گی، جبکہ امام صاحب فرماتے تھے کہ یہ داخل نہیں ہوگی. اور پھر اس اختلاف پر مرتب ہونے والے کئی مسائل ذکر کیے بھائی. ایک یہ مسئلہ ذکر کیا اگر کسی نے اپنی دلہن کو خریدا، اپنی بیوی کو خریدا، تو امام صاحب کے نزدیک ملک چونکہ نہیں آئی تو ملک رقبہ اور ملک نکاح جمع نہیں ہوئے، لہذا نکاح بھی فاسد نہیں. جبکہ صاحبین کے نزدیک مشتری مالک بن چکا ہے ایام خیار کے اندر، تو ملک رقبہ آ گئی اور اس سے پہلے ملک نکاح تھی، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اس تو ملک نکاح کیا ہو جائے گا؟ وہ نکاح فاسد ہو جائے گا. اور پھر اگر اس سے وطی کر لی تو کیا واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ بھی اس میں بھی اختلاف آ گیا. صاحبین کے نزدیک واپس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے تصرف کر لیا، اور تصرف کرنا اجازت کی علامت ہے بھائی. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ سیبہ تھی تو اس کا یہ وطی کرنا جو ہے یہ اجازت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو وطی کس وجہ سے کر رہا ہے؟ نکاح کی وجہ سے کر رہا ہے. ہاں اگر باقرہ تھی تو پھر واپس نہیں کر سکتا، وہ بھی اس وجہ سے کہ عیب دار کر دیا اس نے بھائی. سمجھ میں ہے بھائی؟ جاریہ میں زوال بکر عیب ہے بھائی. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی اس اختلاف پر مرتب ہوا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک اگر کسی نے خیار شرط کے ساتھ اپنے قریبی محرم رشتہ دار کو خریدا تو وہ مدت کے دوران وہ اس پر آزاد نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین کے نزدیک وہ مالک بن چکا ہے. جیسے ہی مالک بنا وہ حدیث متوجہ ہوئی اور فوراً وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. پھر ایک یہ مسئلہ بھی نکلا تھا جس نے کسی غلام کو خریدا یہ کہہ کر ان ملک تو عبدا فہو حر، اور خیار کے ساتھ اس کو خرید لیا بھائی. تو اس صورت میں جی امام صاحب کے نزدیک وہ مالک ہی نہیں بنا، اس نے تو کہا تھا ان ملک تو عبدا فہو حر، تو لہذا یہ آزاد بھی نہیں. جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ مالک بن چکا ہے، لہذا وہ فوراً کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے اشتریت کہا تھا، اشتریت عبدا فہو حر، تو بالاتفاق آزاد ہو جائے گا، کیونکہ شراء تو بالاتفاق پائی جا رہی ہے. اور بھائی استبراء کے بارے میں نے بتایا تھا کہ باندی کے اندر جب انتقال ملک آئے تو مالک جدید کے لیے استبراء ضروری ہے بھائی. استبراء ضروری ہے، یعنی استبراء یعنی ایک حیض تک وہ مباشرت نہیں کر سکتا، انتظار کرے دیکھے کہ کہیں باندی کا رحم مشغول بالحمل تو نہیں بھائی، مشغول بالحمل تو نہیں، تاکہ کہیں اختلاط نسب نہ آئے بھائی. تو پھر ایک حیض کے بعد پھر وہ مباشرت کر سکتا ہے.
تو اب اس ایام خیار کے اندر اگر باندی کو حیض آ گیا تو کیا پھر اس کو استبراء میں سے شمار کریں گے یا شمار نہیں کریں گے؟ صاحبین کے نزدیک مالک بن چکا ہے، جب مالک بن چکا ہے تو اس کی ملک میں حیض آیا، لہذا یہ استبراء میں سے شمار ہوگا۔ امام صاحب کے نزدیک یہ استبراء میں سے شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ یہ ابھی مالک ہی نہیں بنا، لہذا اگر اجازت دے دیتا ہے تو پھر اس کو ایک اور حیض انتظار کرنا پڑے گا۔ اور پھر اگر مشتری نے واپس کر دی اس خیار شرط کی وجہ سے تو مشتری پہلے مالک بن گیا تھا، پھر بائع کے پاس واپس گئی تو انتقال ملک پایا گیا، لہذا صاحبین کے نزدیک اب بائع پر پھر استبراء لازم ہے بھائی، لیکن امام صاحب کے نزدیک مالک ہی نہیں بنا تھا تو انتقال ملک نہیں آیا، بائع کے پاس واپس گئی اور اس پر لہذا استبراء واجب نہیں ہے بھائی۔ اچھا، اب اگر کسی نے اپنی منکوحہ کو خریدا بھائی اور ایام خیار کے اندر اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا، وہ حاملہ تھی بھائی نکاح کی وجہ سے اور اس نے بچے کو جنم دیا، لیکن ابھی مشتری نے قبضہ نہیں کیا تھا، صرف خیار شرط کے ساتھ اس کو خریدا ہے، تو امام صاحب کے نزدیک مالک نہیں، جب مالک نہیں تو اس کی ملک میں بچے کو جنم نہیں دیا، جب اس کی ملک میں بچے کو جنم نہیں دیا تو اس کے لیے ام ولد بھی نہیں بنے گی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ مالک بن چکا ہے، جب مالک بن چکا ہے تو اس کی ملک میں بچے کو جنم دیا اور ملک میں بچے کو جنم دے دے تو پھر اس صورت میں کیا بن جایا کرتی ہے؟ ام ولد بن جایا کرتی ہے، لہذا واپس نہیں کر سکتا۔ ام ولد کی تملیک میں نے بتلایا تھا جائز نہیں، بیچنا وغیرہ، اس لیے کہ اس نے آزاد ہونا ہے، تو اس سے اس کا حق آزادی جو ہے وہ خراب ہے، وہ خراب ہوتا ہے بھائی، تو حق آزادی اس کا ضائع ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر اس نے قبضہ کر لیا تھا بھائی، مشتری نے خیار شرط کے ساتھ کو خریدا اور قبضہ کر لیا تھا، پھر اس نے بچے کو جنم دیا تو بالاتفاق پھر کیا بن جائے گی؟ امام صاحب بھی فرماتے ہیں واقعی یہ ام ولد بن جائے گی، اس لیے کہ ولادت عیب ہے، تو عین ولادت کے وقت گویا کہ عیب آ گیا، جب عیب آ گیا تو واپس نہیں کر سکتا، جب واپس نہیں کر سکتا تو یہ مالک بن گیا، تو بچے کو جنم اس کی ملکیت میں دیا تو لہذا یہ کیا بن گئی؟ اس کے لیے ام ولد بن گئی۔ پھر ایک یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اگر مشتری نے خیار شرط رکھا ہے اور اس نے مالک کے بائع کی اجازت سے اس چیز پر قبضہ بھی کر لیا تو اب کیا وہ بائع کے پاس وہ اس چیز کو امانت رکھوا دیتا ہے اور بائع کے پاس وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان کس پر آئے گا بھائی؟ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ یہ مشتری پر ہی نقصان آئے گا، اس لیے کہ مشتری اس کا مالک بن چکا ہے اور اب مالک بننے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ بائع کے پاس وہ چیز امانت رکھوا رہا ہے، تو اس کی اپنی چیز ہے، بطور امانت کے اس کے پاس رکھوا رہا ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک یہ نقصان بائع پر ہی ہوگا، اس لیے کہ مشتری اس کا مالک ہی نہیں بنا، جب مالک ہی نہیں بنا تو وہ امانت کیسے رکھوا سکتا ہے بھائی؟ امانت تو اس کی چیز ہوتی تو وہ کیا کرتا اس کے پاس؟ ہاں، یہ زیادہ زیادہ اس طرح کہ اس نے کچھ دیر کے لیے قبضہ کیا تھا، پھر اس نے اپنا قبضہ ختم کر کے واپس کس کو لوٹا دی؟ بائع کو لوٹا دی، تو گویا قبضہ ہوا ہی نہیں، جو تھوڑا قبضہ کیا تھا اس کو بھی کیا کر دیا اس نے؟ ختم کر دیا، تو جب قبضہ ہوا ہی نہیں، ابھی بائع کے پاس ہی ہے مبیع، اس کے بعد ہلاک ہو جائے تو نقصان بھی کس پر آیا کرتا ہے؟ بائع پر آیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ذکر ہوا تھا جس میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عبد مہجور وہ عام غلام کو کہتے ہیں جس کو تجارت کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ دوسرا غلام جس کو تجارت کی اجازت دے دے آقا اسے کیا کہتے ہیں؟ عبد معزون کہتے ہیں بھائی، عبد معزون۔ اب یاد رکھیے کہ عبد معزون کے لیے تملیک بلا عوض یہ جائز نہیں، وہ کسی دوسرے کو بغیر عوض کے مال کا مالک نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس سارا کچھ جو ہے وہ مالک ہے، تو یہ بغیر عوض کے کسی کو بھی دے نہیں سکتا۔ ہاں، لیکن البتہ اس کو یہ حق ہے کہ وہ تملک سے انکار کر دے، کسی چیز کا مالک بننے سے کوئی اس کو ہدیہ وغیرہ دے تو وہ انکار کر دے، قبول نہ کرے، یہ اختیار اس کو ہے۔ اب ایک عبد معزون تھا، اس نے بائع سے خریدی کوئی چیز خیار شرط کے ساتھ اور اسی مدت کے اندر بائع نے کیا کر دیے؟ پیسے معاف کر دیے، تو کیا اب اس کو واپس کر سکتا ہے یا واپس نہیں کر سکتا بھائی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں واپس کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ابھی مالک ہی نہیں بنا، جب مالک ہی نہیں بنا تو مالک بننے سے انکار، عدم تملک یعنی کہ اس کا حق اسے حاصل ہے تو انکار کر، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں بھئی خیار رکھا تھا تو یہ مالک بن چکا ہے، جب مالک بن چکا ہے تو اس نے جب پیسے معاف کر دیے
تو چیز اب اگر یہ خیار ہم اس کو دے دیں تو یہ واپس کرے گا. جب واپس کرے گا تو عوض کے ساتھ کرے گا یا بغیر عوض کے؟ بغیر عوض کے، اس لیے کہ ثمن تو وہ معاف کر چکا ہے. تو بغیر عوض کے واپس تملیک لازم آئے گی، اور عبد معزون کو بلا عوض تملیک جائز نہیں ہے بھائی. اور ایک یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا کہ اگر ایک ذمہ نے دوسرے ذمہ سے شراب خریدی خیار شرط کے ساتھ اور پھر وہ مشتری مسلمان ہو گیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی شرح ہی باطل ہو گئی. اور صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ اس کا خیار باطل ہوا. اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے نہ تملک خمر جائز ہے، تملک خمر اور خنزیر جائز ہے، اور نہ تملیک خمر نہ خود مالک بن سکتا ہے نہ دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یا تو یہاں پر خیار شرط کو باطل کرنا پڑے گا یا شرع کو باطل کرنا پڑے گا. اگر خیار شرط کو باطل کرتے ہیں تو ابھی تک یہ مالک بنا ہے نہیں، تو جب فسخ کرنے کا حق بھی ختم کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا. تو تملک مسلم لازم آئے گا خمر، اور مسلم کے لیے تو تملک خمر جائز نہیں، لہذا وہ شرع کو باطل قرار دے دیتے ہیں. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مالک بن چکا ہے لہذا اب اس کا خیار کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر اس کا خیار باطل نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس چیز کو واپس کرنا پڑے گا، اور جب چیز کو واپس کرے گا تو یہ تو مالک بن چکا ہے، تو تملیک خمر لازم آئے گا مسلمان کے لیے، اور مسلمان کو تو تملیک خمر کی اجازت نہیں ہے بھائی. یہ تھے مسائل ثمرہ خلاف بھائی. پھر اس کے بعد یہ بھی پڑھا تھا آپ نے مسئلہ بھائی کہ خیار شرط جس نے رکھا ہے وہ بیع کی اجازت دے سکتا ہے اگرچہ دوسرے عقد کرنے والے کو پتہ ہی نہ ہو. لا علمی میں بھی اجازت دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں کسی کا ضرر نہیں. لیکن اگر وہ فسخ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس میں دوسرے کا ضرر ہے، لہذا کیا کرنا پڑے گا؟ اس مدت کے اندر اس کو بتلانا ضروری. اگر مدت کے اندر اس کو نہ بتلا سکا تو پھر بیع تام ہو جائے گی بھائی، بیع تام ہو جائے گی. تو مدت کے اندر بتا دیا تو بیع فسخ ہو گئی، اگر نہ بتایا تو بیع تام ہو گئی، اب نہیں فسخ کر سکتا. اور یہ بھی بتلایا تھا بھائی صاحب کتاب نے آپ کو کہ خیار عیب اور خیار تعیین یہ وراثت میں دیے جائیں گے، لیکن خیار شرط اور خیار رویت یہ وراثت کے طور پر نہیں منتقل ہوں گے بھائی. اس لیے خیار عیب اور خیار تعیین بھائی. خیار عیب اس لیے کہ مثلا بھائی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، اب اس کے اندر کوئی عیب نکل آئے تو شریعت نے آپ کو کیا حق دیا ہے؟ آپ کو عیب کا کسی کا پتہ چل گیا، یہ تو اس نے عیبدار چیز مجھے دے دی، واپس کر سکتے ہو، واپس کر. تو جیسے مشتری سلیم مبیع کا حقدار تھا، اسی طرح اس کا وارث بھی کس چیز کا حقدار ہے؟ سلیم مبیع کا، اس لیے اس کو خیار عیب ملے گا. اور خیار تعیین، آپ نے کسی سے 2-3 چیزیں خریدی بھائی، 2 کپڑے کے 2 میں سے میں نے ایک خریدا ہے 10 درہم کے بدلے، جسے میں چاہوں گا اس کی کیا کر دوں گا؟ تعیین کر دوں گا. یہ خیار تعیین ہے بھائی. یہ بھی بھائی وارث کی طرح منتقل ہوگا، وارث کو یہ حق حاصل ہوگا بھائی. تو یہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دراصل یہاں خیار نہیں منتقل ہوا، جیسے خیار عیب کے اندر وہ خیار نہیں منتقل ہوا تھا، ہاں اس کو ہم نے خیار عیب کا حق دے دیا تھا. یہاں پر بھی خیار تعیین کا کیا دے دیں گے؟ حق دے دیں گے. اس لیے دے دیں گے کہ اس نے 2 چیزوں میں سے مثلا مورث نے ایک کی تعیین کرنی تھی لیکن تعیین وہ نہ کر سکا، تو ایک اس میں سے مورث کی تھی اور ایک کس کی تھی؟ بائع کی ہے. اب جب وارث جو ہے اس کے پاس چیز آئی تو اب بھی ایک بائع کی ہے اور ایک وارث ایک کس کی ہے؟ مورث تو مر گیا، تو ایک کس کی ہے؟ وارث کی ہے. تو دیکھو اختلاط آ رہا ہے اس کی ملک کے ساتھ غیر کی ملک کا، اور اس کو اپنی ملک جدا کرنے کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ غیر کی ملک کو جدا کرے. جبکہ خیار رویت جو ہے وہ اور خیار شرط جو ہیں یہ ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوں گے بھائی. خیار شرط سمجھ میں آیا؟ مثلا کیسے بھائی، آپ کسی شخص نے خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی کہ مجھے اختیار ہے عقد کو فسخ کرنے کا 3 دن کے اندر، اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس کے وارث کو بھی خیار شرط اس عقد کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا یا حاصل نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کو نہیں ہے.
خیار رویت، ایک آدمی نے بغیر دیکھے کوئی چیز خریدی ہے تو شریعت نے اسے حق دیا ہے خیار رویت کا کہ دیکھ کر اگر پسند نہ آئے تو کیا کر سکتا ہے، عقد کو فسخ کر سکتا ہے۔ تو اب ایک نے ایک چیز بغیر دیکھے خریدی اور دیکھنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا اب وارث کو خیار رویت حاصل ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، اس کو بھی خیار رویت حاصل نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ یہ تو صرف ارادے کے نام ہے اور ارادہ انتقال کو قبول نہیں کرتا بھائی۔ ایک شخص کا ارادہ دوسرے کی طرف منتقل، مورث کا ارادہ وارث کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِ اشْتَرَى وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ فَأَيٌّ أَجَازَ أَوْ نَقَضَ صَحَّ ذَلِكَ۔ یا مولانا إِنِ اشْتَرَى وَشَرْطُ الْخِيَارِ لِغَيْرِهِ فَأَيٌّ أَجَازَ أَوْ نَقَضَ صَحَّ ذَلِكَ۔ بھئی صورت مسئلہ پہلے سمجھ لو۔ آپ نے اپنے ساتھی سے ایک کتاب خریدی تو آپ ہوئے مشتری اور آپ کا ساتھی کون ہوا؟ بائع، لیکن آپ نے خیار خود نہیں رکھا بلکہ کہا بھئی خیار زید کو حاصل ہے۔ ایک تیسرے شخص کو بھئی اس کو کیا حاصل ہے؟ ایک اور ساتھی آپ کا، اس کا نام زید ہے بھئی، آپ نے کہا اس کو خیار حاصل ہے۔ اگر اس نے اجازت دے دی تو بیع ہو گئی، اجازت نہ دی تو پھر وہ فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے۔ یہ جائز ہے مولانا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے جب دونوں عقد کرنے والے راضی ہو جائیں اس پر۔ اب آپ کون ہیں؟ مشتری، اور آپ کا ایک ساتھی جس سے آپ نے چیز خریدی وہ کون ہے؟ بائع، اور وہ زید کون ہے؟ وہ تیسرا شخص ہے بھائی۔ تو کیا آپ بھی بیع کو فسخ کر سکتے ہیں، اجازت دے سکتے ہیں یا اجازت نہیں دے سکتے؟ یا وہ تیسرا ہی اب دے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، آپ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اجازت دے سکتے ہیں، فسخ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی اجازت بھی دے سکتا ہے اور فسخ بھی کر سکتا ہے، دونوں کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی۔ تو جس نے بھی اجازت دے دی خیار ختم ہو جائے گا، یا جس نے بھی دونوں میں سے فسخ کر دیا تو عقد کیا ہو جائے گا؟ فسخ ہو جائے گا۔ اور اگر ایک نے اجازت دی اور ایک نے فسخ کیا تو کہتے ہیں جس نے پہل کی، اگر اجازت دینے والا پہلے تھا تو خیار ختم ہو چکا، اور اگر فسخ کرنے والا پہلے تھا تو عقد کیا ہو چکا؟ فسخ ہو چکا۔ بھئی اگر دونوں نے اکٹھا کہا، بھئی ایک اجازت دے رہا ہے دوسرا فسخ کر رہا ہے، یا پتہ نہیں ہے کس نے اجازت پہلے دی ہے یا کس نے فسخ پہلے، اجازت دینے والے نے پہل کی ہے یا فسخ دینے والے نے پہل کی، تو پھر کہتے ہیں اس صورت کے اندر فسخ اولا ہے۔ کیا اولا ہے؟ جب دونوں نے اکٹھا، ایک نے اجازت دی دوسرے نے فسخ کیا، اور یہ فعل دونوں نے اکٹھا کیا، یا یہ پتہ ہی نہیں کہ کس نے پہلے کیا ہے اور دوسرے نے بعد میں قول کیا ہے، تو پھر اجازت شمار کریں یا فسخ شمار کریں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ فسخ شمار کریں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فسخ قوی ہے، اجازت ضعیف ہے۔ فسخ قوی اس لیے کہ وہ بیع جس کی اجازت دے دی گئی ہو وہ فسخ کو قبول کر لیا کرتی ہے، لیکن جو بیع ایک دفعہ فسخ ہو چکی ہو وہ کبھی اجازت کو قبول نہیں کرتی۔ مثلا بھائی آپ نے ایک شخص سے ایک چیز خریدی بغیر کسی خیار شرط کے، تو آپ نے اجازت دے دی بیع کی یا نہیں دے دی؟ بھائی اجازت دے دی، بیع تو ہو گئی، کوئی خیار نہیں آپ کو، لیکن ابھی مبیع پر قبضہ نہیں ہوا تھا کہ وہ مبیع بائع کے پاس ہلاک ہو گیا، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بیع فسخ ہو گئی، بھائی جس پہ عقد واقع ہوا تھا وہی کیا ہوا؟ ابھی آپ کے پاس پہنچا نہیں وہ عقد۔ تو دیکھو یہ بیع تھی مجاز، لیکن اس نے کس کو قبول کر لیا؟ فسخ کو قبول کر لیا۔ صورت سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی بھائی؟
ایک چیز آپ نے خریدی ہے، عام بے کی ہے کسی شخص سے، ابھی اس چیز پر آپ نے قبضہ نہیں کیا تو وہ چیز کس کے پاس ہلاک ہو گئی؟ بھائی تو یہ بے تو اجازت تھی، اس میں تو کسی قسم کا آپ نے خیال رکھا ہی نہیں بھائی. تو لیکن اب مبیع ہلاک ہونے کی صورت میں یہ کس کو قبول کر رہی ہے؟ فسخ کو قبول کر رہی ہے. تو بے مجاز فسخ کو قبول کر لیتی ہے، لیکن بے جو فسخ ہو چکی ہے وہ اجازت کو پھر قبول نہیں کرتی. وہی سمجھ میں معلوم ہوا، فسخ قوی ہے اور اجازت ضعیف ہے، تو دونوں اکٹھے ہوئے ہیں تو قوی کو ترجیح دی جائے گی، تو لہذا کیا شمار کیا جائے گا بھائی؟ فسخ شمار کیا جائے گا. دیکھیے بھائی، وَإِنِ اشْتَرَى، اور اگر خریدا کسی نے بھائی، وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ، اور خیار کی شرط لگا دی، وَشَرْطُ الْخِيَارِ لِغَيْرِهِ، اور خیار شرط کس کے لیے تھا؟ اس کے علاوہ کے لیے بھائی. فَأَيٌّ أَجَازَ أَوْ نَقَضَ، پس جس نے بھی ان دونوں میں سے اجازت دے دی یا توڑ دیا عقد کو، صح ذَلِكَ، تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. فَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْآخَرُ، اگر ایک نے اجازت دے دی اور دوسرے نے فسخ کر دیا، فَالْأَوَّلُ أَوْلَى، تو اول کیا ہے؟ اولا ہے. وَلَوْ وُجِدَا مَعًا، اور اگر دونوں قول اکٹھے پائے گئے بھئی اجازت اور فسخ والے، فَالْفَسْخُ أَوْلَى، تو فسخ کیا ہے؟ کیوں اولا ہے؟ کیونکہ یہ قوی ہے، قوی ہے بھئی. قالوا فقہا فرماتے ہیں بھئی لِأَنَّ، علت ذکر کر رہے ہیں بھئی خیار تو آپ نے تیسرے کو دیا ہے، یہ آپ کو کیوں خیار حاصل ہے بھئی؟ خیار تو آپ نے کس کے لیے رکھا تھا؟ تیسرے کے لیے جب رکھا ہے تو آپ کو کیوں خیار حاصل ہے؟ فقہا فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ جو تیسرا ہے وہ مشتری کا نائب ہے. کس کا نائب ہے؟ اس کو خیار کس نے دیا؟ مشتری نے دیا ہے بھائی، تو مشتری کا نائب ہے. تو جب نائب کو خیار حاصل ہے تو آپ کو بھی کیا حاصل ہونا چاہیے؟ یہ خیار دینے والے کون؟ آپ. تو آپ کے لیے خیار اقتضاءً ثابت ہوگا. آپ کے لیے خیار کی ولایت ثابت ہوگی تو آپ کسی کو نائب بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے لیے خیار کی ولایت نہ ہوتی تو آپ کسی کو نائب بنا سکتے تھے؟ نہیں، نائب نہیں بنا سکتے تھے. تو آپ کو خیار کی ولایت تھی تو اسی لیے آپ نے دوسرے کو کیا بنایا؟ نائب بنایا. تو جب نائب کو خیار حاصل ہے تو اقتضاءً آپ کو بھی کیا حاصل ہو جائے گا؟ آپ کو بھی خیار حاصل ہوگا، کیونکہ آپ ہی نے تو اس کو نائب بنایا ہے. تو وہ علت ذکر کر رہے ہیں کہ دونوں کو کیوں خیار ہوگا. کہتے ہیں لِأَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ، اس لیے کہ خیار شرط جو ہے غیر عاقد کو، یعنی وہ تیسرا جو ہے، إِنَّمَا يَثْبُتُ، اس کے لیے ثابت ہوتی ہے بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ، کس طریقے پر؟ نیابت کے طریقے پر، کہ وہ آپ کا نائب ہے عن العاقد، عقد کرنے والے سے، آپ سے. فَيَثْبُتُ لَهُ اقْتِضَاءً، تو ثابت ہوگا خیار بھئی عقد کرنے والے یعنی مشتری کے لیے اقتضاءً، کس طریقے پر؟ اقتضاءً اس کے لیے ثابت ہوگا بھئی. جب وہ نائب بنا رہا ہے تو نائب تبھی بنا سکتا ہے جب اس کو خود پہلے کیا حاصل ہو؟ خیار کی ولایت حاصل ہو. بھئی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی؟ اقول، یہاں سے صاحب کتاب بھئی علامہ صدر الشریعہ فقہا کے قول کو ذکر کیا. اب اس پر ایک اعتراض کرنا چاہتے ہیں بھئی. فقہا تو کیا فرماتے ہیں بھئی؟ نائب کو بھی حاصل ہے اور مشتری کو بھی خیار حاصل ہے. نائب کو اس لیے کہ اسے نائب بنا دیا گیا، اور مشتری کو اس لیے کہ اس نے اس کو نائب بنایا ہے. تو جب نائب کو حاصل ہے تو اس کو بھی اقتضاءً کیا ہے؟ حاصل ہے. کیوں؟ اس کو ولایت ہوگی تو یہ نائب بنا سکے گا، ورنہ نہیں بنا سکے. علامہ صدر الشریعہ فقہا کے اس قول پر اپنا ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں بھائی. اعتراض یہ
کہتے ہیں بھائی یہ جو نائب کے لیے خیار ثابت ہوا اس میں مشتری کے ساتھ ساتھ بائع کی رضامندی بھی ضروری تھی. اگر بائع رضامند نہیں ہوتا تو پھر اس تیسرے شخص کے لیے خیار ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ عقد کرنے والا ہے، عقد میں داخل ہے نہیں بھائی. تو عقد میں تو وہ شامل ہی نہیں تھا، تو اس کے لیے خیار کہاں سے ثابت ہو؟ تو مشتری اگر اس کو نائب بنا رہا ہے تو بائع کی رضامندی بھی ضروری ہے. جب بائع کی رضامندی بھی ضروری تو معلوم ہوا وہ صرف مشتری کا نائب نہیں ہے بلکہ کس کا نائب ہے؟ دونوں کا نائب ہے، بلکہ دونوں کا نائب ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو جب دونوں کا نائب ہوا تو اس پر تو بائع راضی ہے، بائع راضی ہے کہ اس کو کیا حاصل ہونا چاہیے؟ خیار شرط اس کو حاصل ہوگا، بائع اس پر راضی ہے. لیکن اس کے خیار پر راضی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بائع مشتری کے خیار پر بھی راضی ہے. بائع کیا ہے؟ مشتری کے خیار پر بھی راضی ہے. بھائی فقہا لکھتے ہیں بھائی کہ نائب کو تو خیار حاصل ہے لیکن مشتری کو بھی کیا حاصل ہوگا؟ خیار حاصل ہوگا، اس لیے کہ وہ ہے نائب. جب نائب کو ہے تو جو اصل ہے اس کو بھی کیا حاصل ہوگا؟ خیار حاصل ہوگا. علامہ صدر الشریعہ اس پر رد کر رہے ہیں، فقہا پر ایک اعتراض کر رہے ہیں. اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے مشتری کو بھی خیار دیا، مشتری کو خیار نہیں ہونا چاہیے، مشتری کو خیار صرف نائب کو ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ نائب جو ہے صرف مشتری کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ دونوں کا ہے. کس کا ہے؟ دونوں کا. ٹھیک ہے، نائب تو مشتری کا ہے لیکن بائع کی رضامندی بھی ضروری ہے یا نہیں؟ اگر بائع نہیں رضامند ہوتا کہ نہیں بھائی وہ تو تیسرا ہے اس کو میں نہیں دیتا، تو پھر مشتری اس کو نائب بنا سکتا ہے؟ مشتری اس کو نائب بھی نہیں بنا سکتا. تو معلوم وہ بائع کی رضامندی بھی ضروری، جیسے مشتری کی رضامندی تھی اسی طرح بائع کی بھی رضامندی. تو معلوم ہوا وہ ایک کا نائب ہے یا دونوں کا نائب ہے؟ دونوں کا نائب ہے. تو معلوم ہوا اسے بائع نے بھی اپنا نائب بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ جب دونوں کا نائب ہے تو بائع کا بھی نائب ہوا یا نہیں ہوا؟ بائع کا. تو بائع نے بھی اسے اپنا نائب بنایا ہے. معلوم ہوا بائع بھی اس کے خیار پر راضی ہے. تو بائع اگر اس کے خیار پر راضی ہو تو اس کے ساتھ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بائع مشتری کے خیار پر بھی راضی، اس کے خیار پر ہو سکتا ہے راضی ہو، اس کے خیار پر راضی نہ ہو، لہذا اس کو خیار نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اقول بھائی علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اذا اشترى جب خریدا کسی نے علی ان الغیر بالخیار اس شرط پر کہ غیر کو خیار ہے لا يثبت الخیار الا برضاء المتعاقدین تو خیار ثابت نہیں ہوگا اس تیسرے کے لیے مگر دونوں عقد کرنے والوں کی رضامندی سے فیکون نائبا عن المتعاقدین تو وہ دونوں عقد کرنے والوں سے نائب ہوگا. ثم رضا البائع بخیار الغیر ثم رضا البائع بخیار الغیر یہ مصدر ہے مولانا، مصدر سمجھ میں آیا؟ رضی یرضا رضان و رضاءن، تو رضان بھی مصدر آتا ہے رضاءن بھی، تو اس کو اسی طرح فعل نہ پڑھیں بھائی، فعل نہ پڑھیں. ثم رضا البائع بخیار الغیر لا يقتضی رضاہ بخیار المشتری پھر بائع کا راضی ہو جانا بخیار الغیر غیر کے بھائی بائع کا غیر کے خیار پر لازم ہونا لا یقتضی یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا. کس بات کا؟ رضاہ کہ وہ کیا ہے؟ وہ راضی ہے بخیار المشتری کس پر؟ مشتری کے خیار پر، لہذا مشتری کو خیار نہیں ہونا چاہیے. بھائی اعتراض سمجھ میں آیا؟ فقہا نے تو کہا تھا دونوں کو، اس کو نیابتاً اور اس کو اقتضاءً. علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں نہیں، یہ ایک کا نائب نہیں ہے بلکہ دونوں کا، اس لیے کہ بائع کی رضامندی بھی ضروری ہے تو معلوم ہے دونوں کا نائب ہے. جب دونوں کا نائب ہے تو بائع اس کی نیابت پر تو راضی ہے، اس کے خیار پر تو راضی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس کے خیار پر بھی، لہذا اسے خیار حاصل نہیں ہونا چاہیے. بعض پھر علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ نائب اس کو بنا کون رہا ہے؟ مشتری بنا رہا ہے. کون بنا رہا ہے؟ مشتری بنا رہا ہے، تو یہ نائب مشتری ہی کا ہے. البتہ بائع کی رضامندی ضروری تھی تو
تو اس کا نائب نہیں بنا، صرف بائع کی رضامندی ضروری تھی. کیوں؟ تاکہ وہ تیسرا تصرف کر سکے. وہ تو عقد میں شامل ہی نہیں تھا، تو بائع اگر راضی نہ ہو تو وہ تصرف کر سکتا ہے؟ نہیں. تو بائع کی رضامندی صرف اس لیے ضروری تھی تاکہ یہ تصرف کر سکے. تو نائب یہ صرف کس کا ہے؟ مشتری کا ہے. سمجھ میں؟ تو بائع کی رضامندی صرف اس لیے ضروری تھی تاکہ وہ تصرف کر سکے، اجازت دے سکے یا فسخ کر سکے. تو اجازت یا فسخ دینا تبھی اس کے تصرف جائز ہوگا جب کون راضی ہو اس پر؟ بائع. تو بائع کی رضامندی اس لیے ضروری تھی. تو نائب تو صرف یہ کس کا ہے؟ مشتری کا. اور جب مشتری کا نائب ہے تو جب اس کے لیے نیابتاً ثابت ہو یا خیار، تو مشتری کے لیے بھی لازمی طور پر کہنا پڑے گا کہ اقتضاءً اس کے لیے بھی خیار ثابت ہے. وَبَيْعُ عَبْدَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا صَحَّ إِنْ فَصَّلَ ثَمَنَ كُلٍّ وَعَيَّنَ مَحَلَّ الْخِيَارِ وَفَسَدَ فِي الْأَوْجُهِ الْبَاقِيَةِ. بھئی یہ مسئلہ یہاں 4 صورتیں بنیں گی، لیکن پہلے ایک ضابطہ سمجھ لو. ضابطہ اہم بھئی. دیکھیے بھئی، آپ مجھے بتائیے، امام صاحب کے نزدیک اگر کوئی شخص خیار شرط کے ساتھ کسی چیز کو خریدتا ہے، چاہے خیار بائع کا ہو چاہے خیار مشتری کا ہو، تو کیا مشتری اس چیز کا مالک بنتا ہے؟ مشتری اس چیز کا مالک نہیں بنتا. تو بیع کا حکم کیا ہے؟ بیع کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تو بیع تو پائی جا رہی ہے لیکن ملکیت نہیں پائی جا رہی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. تو یاد رکھو، جو چیز خیار شرط کے ساتھ بیچی جائے، جو چیز خیار شرط کے ساتھ بیچی جائے، وہ حکم یعنی ملکیت کے اعتبار سے غیر مبیعہ شمار ہوتی ہے. جو چیز خیار شرط کے ساتھ بیچی جائے وہ حکم یعنی ملکیت کے اعتبار سے غیر مبیعہ، وہ حکم یعنی ملکیت کے اعتبار سے غیر مبیعہ شمار ہوتی ہے. بھائی بلند آواز سے کہا کرو. ضابطہ لکھ لیا بھائی؟ ضابطہ کیا ہوا کہ جو چیز کس شرط کے ساتھ بیچی جائے؟ خیار کی شرط کے ساتھ بیچی جائے، اس میں چونکہ ملکیت نہیں آتی تو ملکیت اور وہ حکم ہے، تو حکم کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ غیر مبیعہ. میں مبیعہ ہوتا تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ فوراً ملکیت آنی چاہیے. ملکیت نہیں آ رہی تو عقد کے اعتبار سے تو یہ مبیعہ ہے لیکن ملکیت کے اعتبار سے یہ مبیعہ نہیں ہے. بھائی نہیں. یہ ضابطہ یاد رکھنا بھائی. آپ دیکھیے بھائی، ایک شخص دوسرے کو ایک ہی ایجاب کے ساتھ 2 یا زیادہ چیزیں بیچتا ہے. کس کے ساتھ؟ ایک ہی ایجاب میں جمع کر رہا ہے. مثلا بھائی، آپ کے ساتھی نے آپ کو 2 کتابیں بیچیں یہ کہہ کر کہ یہ 2 کتابیں، آپ نے خواہش ظاہر کی مثلا بھئی یہ 2 کتابیں آپ سے میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ 2 کتابیں میں نے آپ کو بیچیں اس شرط پر کہ ان میں سے ایک میں مجھے خیار حاصل ہے. کتنے کے بدلے میں؟ 100 روپے کے بدلے میں. کتنے کے بدلے میں؟ آپ کے ساتھی نے کیا کہا؟ میں نے آپ کو یہ 2 کتابیں بیچی 100 روپے کے بدلے میں اس شرط پر کہ ان میں سے ایک میں مجھے خیار حاصل ہے. معلوم ہوا ایک کے اندر میں بیع کو فسخ کر سکتا ہوں. کیا کر سکتا ہوں؟ بیع کو فسخ کا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے، کیا اس نے
وہ کتاب متعین کی جس کے اندر اس نے خیار رکھا ہے؟ اس نے وہ متعین بھائی دیکھو یہ دو کتابیں ہیں بھائی، اس نے یہ دو آپ کو بیچی ہیں اور اس نے کہا ان دو میں سے مجھے ایک میں خیار ہے، لیکن اس نے تعیین نہیں کی۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اس کتاب میں مجھے خیار ہے تو جس میں خیار ہو وہ شمار ہوتا ہے غیر مبیعہ۔ معلوم ہوا مبیعہ یہ ہے، معلوم ہوا مبیعہ یہ ہے۔ تو اگر ایک میں وہ تعیین کر دیتا کہ اس کے اندر مجھے خیار ہے تو جس میں خیار ہو وہ غیر مبیعہ شمار ہوتا ہے، تو دوسرا کیا بن جاتا؟ مبیعہ۔ لیکن اس نے کوئی تعیین کی تو کوئی مبیعہ معلوم ہوا یا مجہول ہوا؟ مجہول ہوا بھائی۔ اور نیز اس نے کہا دونوں کتابیں 100 میں بیچی، کیا ہر ایک کے الگ الگ پیسے بیان کیے؟ نہیں۔ تو مبیعہ بھی مجہول اور اس مبیعے کے ثمن بھی مجہول کہ یہ کتنے کی ہے وہ کتنے کی ہے کوئی پتہ نہیں، تو یہ عقد فاسد ہوا کیونکہ مبیعہ بھی مجہول اور ثمن بھی مجہول۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں کل 4 صورتیں بنتی ہیں مبیعے اور ثمن کے اعتبار سے۔ پہلی صورت کیا ہوگی؟ یوں کہو یا یوں کہو کہ دونوں کے ثمن الگ الگ بیان کرے گا یا الگ بیان نہیں کرے گا، اور مبیعے کو محل خیار کو متعین کرے گا یا متعین تو دو چیزیں ہیں، دونوں کے ثمن الگ الگ بیان کرے گا یا نہیں کرے گا، محل خیار کو متعین کرے گا یا متعین، تو ان دونوں کے اعتبار سے 4 صورتیں ہوئیں۔ پہلی صورت یہ جو ابھی بیان ہوئی، نہ تو محل خیار اس نے متعین کیا اور نہ دونوں کے ثمن الگ الگ، اس نے تو مجموعہ کتاب کی 2 کتابوں کی کتنے بتائے؟ 100 روپے، ہر ایک کے الگ الگ پیسے، اور کس کتاب میں خیار ہے اس نے کوئی متعین کیا نہیں بھائی، تو مبیعہ بھی مجہول اور ثمن بھی مجہول۔ دوسری صورت یہ کہ محل خیار بھی متعین کر دے اور ہر ایک کی الگ الگ ثمن بھی بتلا دے۔ مثلا کیسے؟ میں نے کہا میں نے آپ کو یہ 2 کتابیں بیچی، یہ والی کتاب 50 روپے کی اور دوسری بھی 50 روپے کی، اس شرط پر کہ یہ جو پہلی کتاب ہے اس کے اندر مجھے کیا ہے؟ خیار حاصل ہے۔ تو دیکھا اس نے محل خیار بھی متعین کر دیا اور ہر ایک کی الگ الگ ثمن بھی جی۔ تو جب اس کے اندر خیار رکھا پہلی کتاب کے اندر تو یہ دوسری کیا بن گئی؟ یہ مبیعہ بن گئی۔ تو مبیعہ معلوم ہے مجہول ہے؟ معلوم ہے، مبیعہ معلوم ہوا۔ اور پھر اس مبیعے کے ثمن معلوم ہے یا مجہول ہیں؟ معلوم ہے، تو مبیعہ بھی معلوم، ثمن بھی معلوم، لہٰذا یہ صورت درست ہے۔ یہ صورت اگلی دونوں صورتیں بھی فاسد ہیں مولانا، پہلی صورت بھی فاسد تھی، اگلی آخری 2 بھی فاسد ہیں، ایک صورت کیا ہوئی؟ صحیح، جس کے اندر مبیعہ بھی معلوم اور ثمن بھی۔ اگلی 2 صورتوں میں ایک ایک کو لے آؤ دوسرے کو نہ لاؤ۔ مثلا پہلی صورت میں کیا کہو؟ محل خیار تو متعین ہے لیکن ہر ایک کے ثمن متعین معلوم نہیں۔ تیسری صورت محل خیار تو متعین نہیں ہے لیکن ہر ایک کے الگ ثمن متعین ہے، معلوم ہے، ذکر کر دیتا ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ مثلا کیا صورت بنائی؟ بائے نے ایک چیز بیچی، میں نے آپ کو یہ 2 کتابیں بیچی اس شرط پر، کس کو ہم نے متعین کرنا ہے؟ محل خیار کو، اور ہر ایک کے ثمن الگ الگ نہیں ذکر کرنے۔ میں نے آپ کو کہا یہ 2 کتابیں میں نے آپ کو بیچی کتنے کے بدلے کہ یہ مجموعہ 100 روپے کے بدلے، جبکہ اس پہلی کتاب میں یہ والی کتاب کے اندر مجھے عقد کو فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ تو اب ہر ایک کے ثمن تو الگ بیان نہیں کیے لیکن محل خیار کیا کر دیا؟ جب اس کتاب پہلی میں نے خیار رکھا تو معلوم ہوا دوسری کیا بن گئی؟ مبیعہ بن گئی۔ تو مبیعہ معلوم ہوا یا مجہول؟ مبیعہ معلوم ہوا، اور ثمن بھائی ثمن مجہول، ثمن تو میں نے مجموعہ ذکر کیے ہیں ہر ایک کے الگ الگ، تو لہٰذا یہ بے بھی فاسد اس لیے کیونکہ ضابطہ وہی ضابطہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھائی، بے کے اندر ثمن مجہول ہو یا مبیعہ مجہول ہو تو بے کیا ہو جایا کرتی ہے؟ فاسد ہو جایا کرتی۔ چوتھی صورت بھائی محل خیار متعین نہیں کرتا، ہر ایک کی الگ الگ قیمت بتلا دیتا ہے۔ مثلا میں نے آپ کو یہ 2 کتابیں بیچی بھائی،
میں نے کہا یہ 2 کتابیں میں نے آپ کو بیچی، یہ پہلی کتاب 50 روپے کی، یہ دوسری کتاب بھی 50 روپے کی، اس شرط پر کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں مجھے خیار ہے۔ تو میں نے محل خیار کو متعین کیا نہیں، تو محل خیار تو ثمن تو معلوم ہے لیکن مبیعہ کیا ہے؟ مجہول ہے، لہذا یہ صورت بھی کیا ہوئی؟ فاسد۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے بھائی، وَبَيْعُ عَبْدَيْنِ، تو اس سمجھ میں ہے، یہ ایک ہی ایجاب میں ذکر کر رہا ہے سب کو۔ وَبَيْعُ عَبْدَيْنِ، اور بیچنا 2 غلاموں کو، بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا، دونوں میں سے کسی ایک میں خیار کے ساتھ۔ بھائی صح، یہ صحیح ہے، کب؟ ان فصل ثمن کل، اگر جدا جدا کر دیے ہر ایک کے ثمن کو، وعین محل الخیار، اور محل خیار کو بھی متعین کر دیا، ایک صورت میں بے صحیح۔ وفسد فی الاوجہ الباقیہ، اور فاسد ہو جائے گی باقی صورتوں کے اندر بے۔ وہ کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں، وہ یہ ہے مولانا خود بیان کریں، وہی ما اذا لم یفصل الثمن، جس وقت کہ وہ ثمن کو الگ الگ جدا جدا بیان نہ کرے۔ ایک صورت ثمن کو بھی الگ الگ بیان نہ کرے ہر ایک کے، ولم یعین محل الخیار، اور محل خیار کو بھی متعین نہ کرے، تو ثمن بھی مجہول اور مبیعہ بھی مجہول۔ اور فصل الثمن ولم یعین، تیسری صورت بھائی کیا؟ ثمن تو ہر ایک کے الگ بیان کر دیتا ہے، تو ثمن تو معلوم ہو گئے، لیکن لم یعین محل خیار متعین، تو مبیعہ مجہول ہوا۔ او عین، یا چوتھی صورت کے متعین تو کر دیتا ہے محل خیار کو، ولم یفصل، لیکن ثمن کو الگ الگ بیان نہیں کرتا، تو یہ تینوں صورتیں فاسد ہوئیں بھائی۔ کیوں؟ لجہالت الثمن والمبیع، ثمن اور مبیع دونوں کی جہالت کی وجہ سے بھائی، اور جہالت احدہما، یا دونوں میں سے کسی ایک کی، ان 3 صورتوں میں سے پہلی صورت جس میں ثمن بھی الگ الگ بیان نہیں کیے اور محل خیار بھی متعین نہیں کیا، تو ثمن بھی مجہول، مبیعہ بھی مجہول۔ دوسری صورت میں ثمن تو الگ الگ ذکر کر دیے لیکن محل خیار متعین نہیں کیا، تو پھر اس صورت میں مبیعہ مجہول۔ لیکن اور اگر محل خیار تو متعین کرتا ہے لیکن ہر ایک کے ثمن الگ بیان نہیں کرتا، تو اس صورت میں ثمن مجہول ہو جائیں گے۔ بقی ان فی صورت الجواز، یہاں سے پہلے یہ سمجھ لو بھائی، اگر عقد میں مبیع کے ساتھ غیر مبیع کے قبول کرنے کی شرط لگائی جائے تو عقد فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ ساری بات شرح میں بھی آ جائے گی، یہیں پر کتاب میں۔ کیا میں ذکر کر رہا ہوں بھائی؟ اگر بیع میں غیر مبیع کو یوں کہیں، اگر بیع میں مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کو قبول کرنے کی بھی شرط لگائی گئی تو عقد کیا ہو جائے گا؟ سمجھ میں آئے ہوئے؟ کیا بات ہوئی؟ عقد کے اندر مبیع کو قبول کرنے کے لیے کس کی شرط لگا دی؟ غیر مبیع کو قبول کرنے کی، تو عقد فاسد۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے دوسرے آدمی کو ایک غلام اور ایک آزاد آدمی بیچ دیا، کہ یہ کہہ کر کہ یہ دونوں غلام ہیں بھائی، ایک غلام تھا اور دوسرا کیا تھا؟ آزاد تھا۔ اس نے بیچا بھائی کہ یہ دونوں غلام ہیں، میں آپ کو بیچتا ہوں 1,00,000 روپے میں، تو عقد کیا قرار دیں گے آپ؟ فاسد، اس لیے کہ غلام تو مبیعہ ہے لیکن آزاد آدمی مبیعہ ہے نہیں، تو غلام کو تو بیچ سکتا ہے، یہ تو مبیعہ ہے، اور آزاد آدمی مبیعہ نہیں، لیکن ایجاب میں دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ جب ایجاب میں اکٹھا کر دیا تو آپ نے ضابطہ پڑھا ہے، کتاب کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب ایجاب ہو جائے تو دوسرے کو مشتری کیا کرے گا بھائی؟ جی ایجاب ہو جائے تو دوسرے کو ساری چیز کو قبول کرنا پڑے گا، یہ نہیں کر سکتا بعض کو قبول کرے اور بعض کو قبول، ورنہ تو تفریق صفقہ لازم آئے گا۔ ضابطہ یاد آیا کہ نہیں بھائی؟
تو یہاں پر بھی ساری چیز کو اس کو قبول کرنا پڑے گا، اور ساری چیز کو قبول کر رہا ہے تو ایک تو مبیعہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ غیر مبیعہ۔ تو مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے گویا کہ غیر مبیعہ کی شرط لگا دی گئی، اگرچہ لفظوں میں ذکر نہیں ہے لیکن ایجاب میں تو ذکر ہے، تو یہ گویا ہے اسی طرح کہ مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کو شرط لگائی جا رہی، اور اس صورت میں عقد کیا ہو جایا کرتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ایک صورت جائز تھی، باقی صورتیں تو فاسد تھی، باقی صورتیں، لیکن ایک صورت جو جائز تھی مولانا، اس کے اندر میں نے آپ کو 2 کتابیں بیچی یا نہیں بیچی بھائی؟ ایک ایجاب کے ساتھ یا الگ الگ ایجاب کے ساتھ؟ ایک ایجاب کے ساتھ، اور ان میں سے ایک میں خیار ہے، دوسرے میں خیار، اور جس میں خیار نہیں وہ تو مبیعہ ہے، اور جس میں خیار ہے وہ تو مبیعہ۔ تو مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے کس چیز کی شرط لگا دی میں نے؟ غیر مبیعہ کو قبول کرنے کی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا عقد کو کیا کہنا چاہیے؟ فاسد۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ صورت جس میں ہر ایک کے ثمن بھی الگ بیان کر دے، محل خیار بھی کیا کر دے؟ متعین کر دے، تو بے کیا ہو جائے گی؟ صحیح، اگرچہ یہاں پر بھی وہ شرط موجود ہے کہ مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کو قبول کرنا ضروری ہے۔ تو جواب اس کا علامہ صدر الشریعہ آپ کو دیں گے، کہیں گے بھائی کہ یہ جو دوسرا ہے من کل الوجہ غیر مبیعہ نہیں، من کل الوجہ غیر مبیعہ۔ بھائی دیکھو میں نے آپ کو یہ کتاب 2 کتابیں بیچی، اس کتاب میں نے خیار رکھا پہلی میں، تو یہ من کل الوجہ غیر مبیعہ نہیں ہے، من وجہ مبیعہ ہے، من وجہ غیر مبیعہ۔ بھائی وہ جو مثال میں ذکر کی غلام اور آزاد آدمی کی، آزاد آدمی تو من کل الوجہ غیر مبیعہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن یہ جو غلام جو کتاب میں بیچ رہا ہوں یہ محل بیع ہے یا نہیں بھائی؟ تو یہ من وجہ مبیعہ ہے، من وجہ مبیعہ مبیعہ ہے بئی اعتبار کی ایجاب میں نے اس کا بھی کیا ہے، دونوں کا کیا یا نہیں کیا؟ ایجاب میں نے اس کا بھی کیا ہے، اور غیر مبیعہ ہے بئی اعتبار کہ اس میں خیار ہے، اس میں کیا ہے؟ خیار ہے۔ تو خیار جس میں ہو مبیعہ ہوتا ہے یا غیر مبیعہ؟ وہ غیر مبیعہ، لیکن تو خیار کے اعتبار سے یہ غیر مبیعہ ہوا، اور ایجاب کے اندر آنے کے اعتبار سے یہ کیا ہوا؟ مبیعہ۔ تو اس میں 2 جہتیں آ گئیں، تو 2 جہتیں آ گئیں بھائی۔ تو پہلی صورت کے اندر ہم نے اس کے مبیعہ ہونے کی جہت کا اعتبار کیا، اور باقی صورتوں کے اندر ہم نے اس کے غیر مبیعہ ہونے کا، جب پہلی صورت نے مبیعہ ہونے کا اعتبار کیا تو مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کے قبول کرنے کی شرط نہ ہوئی، کیونکہ اب تو دونوں کیا بن گئے؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تو دونوں کیا بن گئے؟ مبیعہ بن گئے، دونوں مبیعہ بن گئے جی۔ اور وہ صورتیں جن کے اندر ثمن اور مبیعہ مجہول تھے یا دونوں میں سے کوئی ایک مجہول تھا، اس صورت کے اندر بھائی، اس صورت کے اندر ہم نے اس کے غیر مبیعہ ہونے کا اعتبار کیا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جس چیز میں خیار تھا وہ خیار کے اعتبار سے غیر مبیعہ، اور ایجاب میں شامل ہونے کے اعتبار سے مبیعہ، تو اس میں دونوں صورتیں آ گئیں۔ تو ہم نے وہ جو صورت جس کے اندر مبیعہ میں بھی جہالت نہیں اور ثمن میں بھی جہالت نہیں، ہم نے کس چیز کا اعتبار کیا؟ اس کے مبیعہ ہونے کا اعتبار کیا، تاکہ کہیں بے فاسد نہ ہو جائے۔ اور باقی 2-3 صورتوں کے اندر ثمن یا مبیعہ یا دونوں مجہول تھے، تو وہاں پر ہم نے اس کے غیر مبیعہ ہونے کا اعتبار کیا، تو غیر مبیعہ کو قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی، تو عقد کیا ہو جائے گا؟ صورت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ دیکھیے بھئی اب کتاب کے اندر بڑے واضح لفظوں میں یہی بات آ جائے گی۔ باقی یہ بات کہ ان فی صورت الجوازی، کہ جواز والی صورت میں وَإِن لَّمْ يُوجَدِ الْجَهَالَةُ، اگرچہ جہالت تو نہیں پائی گئی، لیکن قبول ما لیس بمبیع، لیکن قبول کرنا اس چیز کو جو کہ مبیعہ نہیں ہے، جعل
شرطن، اس کو کیا بنا دیا گیا؟ شرط بنا دیا گیا، لقبول ما ہوا مبیع، اس چیز کو قبول کرنے کے لیے جو کہ مبیع ہے، فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْسُدَ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ عِنْدَهُ، تو مناسب یہ ہے کہ شرط کی وجہ سے فاسد ہو جانا چاہیے عقد کو امام صاحب کے نزدیک بھائی۔ والجواب، جواب یہ کہ ان المبیع بشرط الخیار داخل فی الایجاب، کہ وہ مبیع جو بیچا گیا ہے خیار شرط کے ساتھ بھائی وہ داخل ہے ایجاب کے اندر، للحکمی، لیکن حکم میں داخل، ملک اس میں نہیں آ رہی۔ فلا يصدق علیہ انہ لیس بمبیع من کل وجہ، لہذا اس پر یہ بات صادق نہیں آتی کہ وہ من کل الوجہ مبیع نہیں ہے، بل ہوا مبیع من وجہ، بلکہ من وجہ وہ کیا ہے؟ مبیع، اور من وجہ وہ غیر مبیع۔ فاعتبرنا الوجہین، تو ہم نے بھی اعتبار کیا دونوں وجہوں کا، ففی صورت الجہالت، جہالت والی صورت میں اعتبرنا، ہم نے اعتبار کیا انہ لیس بمبیع، بھئی کہ یہ مبیع نہیں، تو جب یہ مبیع نہیں ہے تو مبیع کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کو قبول کرنے کی شرط آ گئی، اور اس صورت میں عقد کیا ہو جائے کر رہا ہے؟ فاسد، تو حتی یفسد العقد، تاکہ عقد فاسد ہو جائے۔ وفی صورت ان یکون کل واحد منہما معلوما، اور اس صورت میں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک معلوم تھا، اعتبرنا انہ مبیع، ہم نے اس بات کا اعتبار کیا کہ یہ مبیع ہے، حتی لا یفسد العقد، تاکہ عقد فاسد نہ ہو جائے۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا سب کو بھائی؟ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔